اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 50 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ اور ڈراؤ بِہِ اس قرآن سے الذین ان لوگوں کو جو یخافون ڈرتے ہیں ان یہ کہ یحشروا انہیں اٹھایا جائے گا الی ربہم ان کے رب کی طرف لیسا نہ ہوگا یوں کہ نہ ہوگا لہم ان کا من دونہ اس اللہ کے سوا ولیٌ کوئی حمایتی ولا اور نہ شفیعٌ کوئی سفارش کرنے والا لعلہم یہ امید کرتے ہیں کہ یتقون وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تبلیغ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دعوت دینے والے ہیں، حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ کا دعوت دینے کا طریقہ کل 4 طرح سے ہے۔ ایک ڈرا دھمکا کر، یعنی عذاب جہنم کا خوف دلا کر، اللہ کی ناراضگی کا خوف دلا کر، پھر امید دلا کر، جنت کی امید، اور اسی طرح دلائل کے ذریعے بھی آپ نے تبلیغ فرمائی، اور چوتھا ذریعہ محبت اور عشق کے ذریعے آپ نے تبلیغ کا درس دیا۔ اب ڈرانے والی تبلیغ جو ہے وہ عام ہے، اور یہ پہلی سیڑھی ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی، تو یہاں اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانا بھی چند قسم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہنم کی آگ سے، رب کی ناراضگی سے ڈرانا کفار کے لیے ہے، پھر دوسرا مومنوں کے لیے ہے، تیسرا متقین کو بھی ڈرایا گیا، چوتھا غافلین کے لیے بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بندے کو اس چیز کا خوف دلایا کہ اگر اعمال صالحہ بھی پاس ہیں فار ایگزامپل، اور اگر وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، پھر بھی اس چیز سے ڈرتا رہے کہ اللہ کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور یہاں پر جو ڈرانا مراد ہے یہ مومنین کو بھی ہے، اور خاص وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر کیا فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات ان سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا، یعنی وہ ملنے کے دن کو نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ انہیں ڈرائیں کہ اپنے اعمال صالحہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اپنے نیک اعمال بھی اپنے لیے نامہ اعمال میں رکھیں، گو کہ ہم جیسے لوگ کہ ہم آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملنے کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم قیامت کے منکر نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی خوف کرنا چاہیے کہ ہم رب العالمین کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کی زندگی گزارنا شروع کریں۔ پھر فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو بھی اس امید پر ڈرائیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، کہ یہ کفر چھوڑ دیں اور گناہوں کو چھوڑ کے پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی ڈر عام ہے ہر لیول کے لوگ کے لیے، ہر لیول کے بندے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی ڈرے، مسلمان ہے مگر گناہ گار ہے پھر بھی ڈرے، مسلمان نہیں ہے پھر بھی ڈرے، کافر ہے، منافق ہے، مرتد ہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ اللہ سے ڈر ہی وہ نعمت ہے، اللہ کا ڈر، کہ جو اگر بے ایمان ہے اس کو ایمان دے دیتی ہے، اور ایمان والا ہے، گناہ گار ہے تو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتی ہے اور جنت کے راستے کی طرف چلا دیتی ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت ہے وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، ہاں مگر اللہ عز و جل کی اجازت کی وجہ سے حمایتی اور سفارشی ہوں گے، جیسے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام وغیرہ،
متقی اور پرہیزگار لوگ یہ بروز قیامت سفارشی اور مددگار ہوں گے فاسق و فاجر جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کے۔ تو یہ سب کو جو حکم ملے گا وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ملے گا، اللہ کی اجازت سے ہی یہ کر پائیں گے، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کا حمایتی ہو سکے گا، نہ کوئی کسی کا مددگار ہو سکے گا۔ تو یہاں پر اس چیز کو خاص ذہن میں رکھا جائے۔ اس سفارش کی ڈیٹیل ہم آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل وہاں سے آپ سن لیجئے گا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، بس آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حاضر ہے جو کہ ادنا درجہ کے لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر آئیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے جنہوں نے کہا کہ ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے اٹھائیں، ان کی وجہ سے ہماری تحقیر ہوتی ہے، ہم کم تر لگتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی میں فرق پڑتا ہے، ہماری اپنی ٹھاٹ باٹ میں، ہماری اپنی شان و شوکت میں فرق پڑتا ہے۔ اور یہ صحابہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ تو بے روزگار ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کے ہاں آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے اور ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو رب نے کیا کہا کہ اے حبیب، یہ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کو خود سے دور مت کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا امت کے لیے بھی عام ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی غریب ہے تو اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ رشتوں کے توازن میں دیکھ لیں، جو رشتہ امیر ہوگا کسی بھی خوشی کے موقع پہ اس کو شخص کو آگے کیا جائے گا، جس کی اپنی گاڑیاں ہوگی ہیں، جس کے اپنا بینک بیلنس اسٹرانگ ہوگا، جس کی اپنی واہ واہ ہوگی محلے میں، زمانے میں۔ اور جو غریب ہے اس کو کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے، کچھ بھی ہے، اسے موقع پہ بس بلا لیا جاتا ہے، یا وہ بھی بلاتے وقت ہم حقیر محسوس کرتے ہیں، رشتوں میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کوئی غریب بندہ ہے، اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اس کے پاس تو کپڑے صحیح نہیں ہیں، اس سے تو پسینے کی بو آتی ہے، اس کا تو جوتا صاف نہیں ہوتا، اس کا تو جوتا ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کسی شخص کو اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کے امیر ہونے کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، اس کے اخلاق، اس کے کردار کی وجہ سے پہچانا جائے، کیونکہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اخلاق وہ نعمت ہے جو کہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اور بہتر اخلاق والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہترین اخلاق والا ہم سب میں ہونا چاہیے، اور ہمیں برے اخلاق سے بچنا چاہیے، اور غریبوں کو ان کی غریبی کی وجہ سے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار کون ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نیک ہیں تو ان کی صحبتوں کو اپنائیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 53، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کو دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ اور اس میں با محاورہ ترجمہ نیچے سے آئی تھنک سو کروپ ہونے میں آ گیا، تو ہم اس کو لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ لیقولو، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ، احسان فرمایا اللہ نے، علیہم، اوپر ان کے، من بیننا، ہمارے درمیان سے، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ، تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار تو آپ سے اعتراضات کرتے ہیں کہ جو فقیر صحابہ ہے ان کو اپنی مجلس سے نکال دو یا روک دو۔ ہم فرماتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہ نکالو اور نہ انہیں روکو، وہ تمہارے پاس ہیں، وہ تمہارے ہیں اور تم ان کے ہو۔ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھو، ہر وقت آنے کی اجازت دو، اور ان کی عزت افزائی کرتے رہو کہ جب بھی وہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں تو جو ہماری آیتیں اور
جو ہماری آیتیں سنتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہمارا سلام بھی پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہے، بظاہر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو رب العالمین کیسے اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے ہیں، یہ آپ کے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، میری آیات سننے کے لیے آئیں، میری آیات پر ایمان رکھیں، تو میری طرف سے سلام بھی پہنچاؤ ان کو۔ اور یہ اللہ کا کیسا رحم ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، یہ میرا رحم ہے، میں نے اپنی رحمت پر یہ لازم کر لیا کہ بندہ جب توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو کتنی پیاری آیت ہے۔ اس چیز کو امیجن میں لے کے آئیں نا ذرا کہ نامہ اعمال پہ برے اعمال لکھے جا رہے ہیں اسی پینسل سے، لیکن جیسے ہی ہم توبہ کریں تو وہ ہمارے گناہ وہاں سے مٹا دیے جائیں۔ کتنا ہی خوبصورت دین اسلام ہے نا، لیکن توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، گناہ پر شرمندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب فرما رہے میں نے اپنی رحمت پر یہ لازم کر لیا ہے کہ جو بندے نادانی سے گناہ کر بیٹھے اور میری بارگاہ میں آ جائیں اور توبہ کریں، میں اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں، بے شک کہ میرے رب کا رحم ہے۔ تو آیت نمبر 54 سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور تعظیم کرنی چاہیے، اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نیک ہیں اور ان صحابہ کرام کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ ان کو میری طرف سے سلام پہنچایا کرو، کیونکہ یہ دین کے پیروکار ہیں، کیونکہ یہ دین کے مددگار ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کا مفہوم ہمارے سامنے ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ میری آیتوں پر ایمان لائے، تو آخرت کی نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نیکی اعمال اور ایمان لانا۔ اور ایمان انسان کب لائے گا؟ جب اللہ کی روشن آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور سچے دل سے تصدیق کر لے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔